اور آگے آپ دیکھیے یہی روایت جب ترمذی میں آئی تو کیا فرمایا آپ نے، کیا مثال دی کہ یہود و نصارہ میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کی ہوگی، ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، تو میری امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ بنگلہ دیش کے ایک عالم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سوتیلی ماں کے بارے میں تو اب تک سنا تھا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ جوان بیٹے نے یہ حرکت کی، لیکن افسوس صد افسوس سگی ماں کے بارے میں بھی یہ خبر سننے کو آئی ہے، یعنی یہ امت اتنی گر جائے گی۔ اور یہود و نصارہ میں تو رشتوں کا کچھ احترام ہی نہیں رہا۔ باضابطہ اس وقت دنیا میں گروپ کام کر رہا ہے، دجالی فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے رشتوں کا تقدس و احترام ختم کر دو۔ بائے نقل کرنے والوں نے یہاں تک نقل کیا ہے کہ نیٹ کی فحاشی اور عریانیت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا میں نیٹ کے اندر کچھ ایسی چیزیں لائی جا رہی ہیں جس میں رشتوں کے پاکیزگی کو، رشتوں کے احترام کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ایسی ایسی چیزیں دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے بھائی بہن کے ساتھ اور بیٹا ماں کے ساتھ اور کوئی اپنی پھوپھی کے ساتھ، کوئی اپنی خالہ کے ساتھ، نعوذ باللہ یہ گندی ساری گندی چیزیں وہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سب سے بڑی گندگی کیا ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرے۔ تو یہ ایک ٹیم ہے جس پر کام کر رہی ہے، اور ہمارے نوجوان بڑی تیزی سے اس کی طرف بہتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی چیزوں کو سننا دیکھنا ان کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بگڑے ہوئے معاشرہ کی ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اگر ہم نے اس کی اصلاح کی کوشش نہ کی تو کچھ ہی دن گزریں گے کہ پھر ہم بھی اس رنگ میں رنگے نظر آئیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سمجھنے، اصل میں خرابی کہاں سے پیدا ہوتی ہے نا کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ اب دل چاہتا ہے کہ اگلی روایت کو بھی آج شامل کر دیا جائے اسی میں۔ اس سبق کی تیسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کننا نعدها على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6492، مسند احمد حدیث نمبر 12604، اور حضرت عبادہ ابن قرظ سے مسند احمد میں حدیث نمبر 15859، مسند ابو داؤد طیالسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 691، اور امام بہقی فی شعب الایمان کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149۔ روایت کا ترجمہ ملاحظہ ہو، حضرت انس سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ حضرت انس کا اپنا قول ہے جس کو موقوف کہا جاتا ہے، جب صحابی اپنی بات کرے تو وہ موقوف کہلاتی ہے وہ روایت۔ انکم لتعملون اعمالا، اے لوگو تم کچھ ایسے کام کرتے ہو، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، جو تمہاری نظروں میں، تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہے، معمولی، تم سمجھتے ہو کچھ نہیں۔ کننا نعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، ہم تو ان کاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہنے والا کون ہے؟ صحابی اپنے زمانے کے تابعین سے بات کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، 3 زمانے والوں کو سب سے بہتر بتایا ہے، اور وہاں یہ نصیحت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ لوگوں جن کو تم ہلکا سمجھ رہے ہو نا، ہماری نظر میں یہ ہلاک کرنے والے گناہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہی روایت دوسرے صحابی حضرت عبادہ بن قرظ سے منقول ہے، حوالہ اس کا آ چکا۔ اب آگے سنیں، مسند احمد میں جب یہ روایت امام احمد نے نقل کی تو وہاں پر یہ بات بھی نقل کی، جب حضرت عبادہ بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی۔ محمد ابن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں اور خواب کی تعبیر کے آپ بڑے ماہر تھے، امام المعبرین کہلاتے ہیں آپ۔ کیا کہا انہوں نے؟ فرمایا صدقہ، انہوں نے سچ کہا، اور جو لوگ اپنے ٹخنے سے نیچے کپڑے کو لٹکاتے ہیں میں اس گناہ کو بھی انہی گناہوں میں شمار کرتا ہوں۔
جس کو لوگوں نے ہلکے میں لے لیا ہے اور یہ گناہ جہنم میں گرانے والا ہے۔ اور آج جتنے بھی شوٹ بوٹ ٹائی والوں کو آپ دیکھ لیجئے، انہیں بالکل یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کتنے ہلکے میں لوگوں نے رکھا ہے۔ بھئی کیا پریشانی ہے آپ کو؟ آپ اپنے کپڑے کیوں نہیں سلوا سکتے ٹخنے سے اوپر؟ ان کو نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے اس کے بارے میں؟ ایسے لوگ مستحق کے لعنت ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں صاف آپ نے کہہ دیا ہے کہ جہنم میں جلنا ہے اس حصے کو، اور ایسا نہیں کہ آپ کو باہر رکھا جائے گا اور اس حصے کو جہنم میں صرف ڈال دیا جائے گا، پورا وجود آپ کا جہنم میں جائے گا اس عمل کی بنیاد پر۔ صحیح البخاری کی روایت کے مطابق ایک شخص کو زمین میں صرف اس لیے دھسا دیا گیا کہ اپنے بالوں میں کنگھا کیا ہوا، کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوا اکڑ کر چل رہا تھا۔ اللہ کو یہ ادا سخت ناپسند آئی، خسف بہ الارض، زمین میں اسے دھسا دیا گیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامت، قیامت تک وہ دھستا چلا جائے گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہ برائی کس قدر معاشرے میں عام ہو گئی، بلکہ علماء نے تو یہاں تک تنبیہ کی ہے کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں اور رات میں سونے کی تیاری کی لنگی پہنتے ہیں نا، اور جب گھر میں چلنے کی نوبت آتی ہے تو 4 قدم اس کمرے سے اس کمرے میں، اس میں بھی خیال رکھیے کہ ٹخنے سے نیچے لنگی ہونے نہ پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کے سونے کا وقت ہے، مگر اس میں بھی خیال رکھیے۔ اس لیے جماعت سے جڑے ہوئے حضرات اس سنت کا اہتمام کرتے ہیں، حضرات علماء کو اس کا اہتمام ہے، خانقاہوں سے جڑے ہوئے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو لوگ دین کو سمجھتے ہیں انہیں، ورنہ اگر آپ تجزیہ کریں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 80% لوگ وہ ہیں جو اس کا اہتمام نہیں کرتے اور وہ لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے کے اندر اس چیز کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ بھئی آپ پینٹ شرٹ پہنیے، منع کسی نے نہیں کیا ہے، مگر آپ اس کو یہاں تک سلوائیے۔ اب لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، کپڑے کو سلواتے ہیں نیچے تک، اب اس کے بعد فتویٰ بازی شروع ہو جاتی ہے، ارے نماز میں کیوں موڑ لیا، نماز میں کپڑا موڑنا منع ہے، تو چلو مت موڑو، اب نماز بھی گئی۔ عام حالات میں پہننا وہ تو گناہ ہے ہی، حدیث پاک میں صاف آتا ہے کہ جس نے کپڑے کو لٹکا کر نماز پڑھی اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتے، بالکل صاف لفظوں میں ہے۔ تو یہ حضرت حسن محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر ایک بات ذکر کی ہے۔ ہمارے زمانے میں آپ دیکھ لیجئے، ایک طبقہ جو ہے نا، ماڈرن لوگوں کا جو طبقہ ہے، ان کو یہ لگتا ہے نا کہ یہ علماء یہ لباس اور یہ داڑھی، یہ ٹوپی، ان چیزوں کے بارے میں زیادہ کیوں بولتے ہیں؟ بھائی اسی کا نام اسلام ہے۔ بھائی لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کیا سارا اسلام داڑھی میں ہے، سارا اسلام ٹوپی کرتے میں آ گیا ہے؟ اس طریقے سے مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ جن چیزوں کو ہلکے میں وہ لے رہے ہیں، صحابہ کے نظر میں یہی چیزیں، انہی چیزوں کے بارے میں زبان کھولنا اور ہلکا سمجھنا جہنم میں گرانے والا تھا۔ اس لیے ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا ہے۔ یہ باغیانہ معاشرہ ہے۔ ہم جس معاشرے میں جیتے ہیں یہ اللہ اور رسول کا باغی معاشرہ ہے۔ آپ نے پیچھے سن لیا، یہ تو وہ معاشرہ ہے جہاں گناہ کبیرہ کو خوبی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جس پر وہ نکیر کریں گے ہی، اعتراض کریں گے ہی کہ علماء ان چیزوں کو کیوں لیتے ہیں اتنی سختی سے۔ حضرات علماء کو اور دیندار طبقہ کو یہ چاہیے کہ ان اعتراضات سے متاثر نہ ہو اور بڑی مضبوطی کے ساتھ ان کاموں پر جمے رہیں جو دنیا داروں کے نظر میں یہ کام بہت معمولی اور ہلکے سمجھے جاتے ہیں۔ بعض ماڈرن علماء، مجھے مجبوری میں کہنا پڑتا ہے، ایسا ہوا ہے، وہ جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی وہ جوش میں بول جاتے ہیں صرف داڑھی ٹوپی کا نام اسلام نہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، صرف لگا کر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، مگر آپ اس کو لاحق کیوں رہے ہیں؟ چھوڑیے نا، آپ کو کیا پرخاش ہے داڑھی اور ٹوپی سے جو اس کو مثال میں آپ پیش کر رہے ہیں؟ آپ کو جو کہنا ہے کہیے کہ بھئی مسلمان صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ نماز وغیرہ کی پابندی کر لے، مسلمان تو وہ بھی ہے جو اپنے اخلاق دکھائے، اسلام میں یہ ساری باتیں ہیں۔ آپ اس کو اس انداز میں بیان کیجیے، لیکن ایسے انداز میں ان چیزوں کو نقل کرنا کہ سامنے والے کو صاف لگے کہ آپ داڑھی اور ٹوپی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ علماء حق بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تردید کر دیتے ہیں کہ بھئی ان کا یہ جملہ غلط تھا، مگر ایسے لوگوں کو جہاں موقع ملتا ہے ذہن خراب کر کے نکل لیتے ہیں لوگوں کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس کو ہم چھوٹے سمجھتے ہیں جو در حقیقت بڑے گناہ ہیں، اس سلسلے میں اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ، بصیرت عطا فرمائے، اور خود کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی اور اپنے معاشرے کو ان غلطیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔